یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، تمہاری توبہ میں سچائی ہونی چاہیے، یعنی تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ یعنی جب آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کر لیا، آپ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں، تو آپ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کر لیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھی بھائی، ایسے نوجوان ہیں، آج ظہر میں دعا مانگی، عصر میں انہیں یاد نہیں کہ کس گناہ سے ہم نے معافی مانگی تھی، کس گناہ سے ہم نے توبہ کیا تھا۔ آج لوگوں کی توبہ کا حال یہ ہے، انسان پچھلے زمانے میں کوئی گناہ کر چکا ہے، وہ گناہ سے معافی مانگ چکا ہے، لیکن آج جب اس گناہ کو وہ یاد کیا کرتا ہے تو گناہ کو یاد کرنے کے بعد اس میں کھو جایا کرتا ہے، اس گناہ کی لذت کو محسوس کر رہا، اس کو فیل کر رہا، دل میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بھی جانچنا ہے ہم نے جس گناہ سے توبہ کر لیا ہے وہ ہماری توبہ سچی تھی یا نہیں، اگر آپ کو جانچنا ہے تو یاد رکھیں، اگر آپ کو زندگی میں کبھی وہ گناہ یاد آ جائے تو اس گناہ کو یاد کر کے آپ پھر بے قرار ہو جائیں، آپ پشیمان ہو جائیں، پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے لگے۔ اور اگر اس گناہ کو یاد کرنے کے بعد آپ کے دل میں اگر خیال اچھے پیدا ہوں اور آپ انجوائے کریں، آپ اس کو سوچیں ذہن و دماغ میں، اور آپ اس کو سوچ کر کے مست ہو جائے، تو یاد رکھنا وہ آپ کی توبہ پھر سچی نہیں، خالص توبہ نہیں۔ اگر انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے تو انسان کو کیا فائدہ ملے گا؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ رب العالمین اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العالمین تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس جنت کے اندر داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، جس جنت کے اندر نہر جاری ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اللہ رب العالمین اس جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ذرا دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں کہ گناہ انسان کرتا ہے اپنے مزے کے لیے، اپنی لذت کے لیے گناہ کر لیا، لیکن اس گناہ سے معافی مانگ لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، ساتھ میں جنت بھی دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا آفر ہے میرے بھائی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، اگر میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے جاؤں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں تو سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہوں۔ تو پھر آپ کو وہ حدیث یاد کرنی چاہیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے سارے کے سارے لوگ گنہگار، نبیوں کو چھوڑ کر کے نبی معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن جانتے ہو یہ سارے کے سارے لوگ گنہگار تو ہیں، لیکن ان تمام گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ معافی مانگنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھیں، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ہمارا رب ہمیں کتنا معاف کر سکتا ہے، اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کرنے جائیں تو ہمارا رب ہمیں معاف کرنے کے لیے کہاں تک ہم کو معاف کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 افراد کا قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا مرڈر کرنے والا آدمی پشیمان ہوتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، لوگوں سے کسی عالم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ بتائے اس کے پاس جا کر کے مسئلہ معلوم کر سکوں، اور اس کے پاس جاتا ہے، ایک عالم کی جانب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، جا کر سوال کرتا ہے کہ اگر میں اللہ سے معافی مانگوں، توبہ کروں تو میں نے 99 جو مرڈر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہماری اس غلطی کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ جا کر کے وہ سوال کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے بڑے گنہگار 99 افراد کو تم نے قتل کر دیا ہے، اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہاری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ سنا اچھا ایسی بات ہے تو اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اور اس نے 100 کی گنتی پوری کر لی۔
ویسے بھی جہنم میں جانا ہے تو تجھے ہی مار دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بھی۔ لیکن پھر پریشان ہوتا ہے، دل میں وہ احساس ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے کسی اور عالم کے بارے میں بتائیں، وہ دین کا جانکار، اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی، جا کر کے سوال کرتا ہے میں نے 100 قتل کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اللہ سے معافی مانگ لوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ اس کا سوال تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس عالم دین نے جواب دیا، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور تمہاری توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اگر تم اللہ سے معافی مانگنے جاتے ہو، تم توبہ کرتے ہو، تو یقیناً اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن عالم دین نے ایک بات اس کو یہ بتائی، تم جس بستی میں رہا کرتے ہو، تم جس سوسائٹی میں رہا کرتے ہو، وہ نیک بستی نہیں بلکہ وہ بری بستی ہے۔ ایک کام کرو، تم اپنی بری بستی کو چھوڑ کر کے فلاں نیک بستی میں جا کر کے رہنے لگو، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، یقیناً اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی انسان کسی غلط جگہ پہ رہا کرتا ہے تو اس غلط جگہ کا اثر انسان کی زندگی میں بہت پڑتی ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پڑا کرتا ہے۔ اور مثال کے طور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ممبئی کے اندر ممبرا شہر یہ بڑا مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ وہاں پہ ایک مسلمان فیملی کے لوگ رہتے تھے، ان لوگوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر کے جا کر ایک ایسے علاقے میں رہنا شروع کر دیا، وہاں پہ گھر لے لیا جہاں پہ عام طور پہ جو آبادی تھی زیادہ تر وہ غیر مسلموں کی تھی، وہاں مسلمان بستیاں نہیں تھی، مسلمان آبادی نہیں تھی۔ وہاں جا کر کے رہنے لگے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا سب غیر مسلم بچوں کے ساتھ ہونے لگا۔ کچھ ٹائم کے بعد ان کے پوجا کا وقت آیا، ان کے یہاں مورتی لانے کا جو تیوہار ہوتا ہے، ان کے گھروں میں جب وہ مورتیاں آنے لگی، یہ معصوم سا بچہ جب دیکھ رہا تھا کہ میرے دوست کے گھر میں مورتی آ گئی، میرے فلاں دوست کے گھر میں بھی مورتی آ گئی، تو جا کر کے اپنے گھر میں اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ ابا سارے دوستوں کی مورتیاں تو آ گئی، ہماری والی ہمارے گھر میں کب آنے والی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ ماحول کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں، اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں پہ برے لوگ نہ رہتے۔ تو اس نے یہی مشورہ دیا۔ اس آدمی کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی عالم کی، اپنی بری بستی کو چھوڑ کر کے نیک بستی کی جانب چل دیا۔ وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کے لیے نیک بستی کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی وہ آدمی آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کی روح کو لے کر جانے کے لیے رحمت کے فرشتے حاضر ہو گئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی تو جنتی، یہ آدمی تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے جا رہا تھا، اور اس کی روح کو لے کر جانے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے یہ آدمی تو 100 لوگوں کا قتل کرنے والا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ رب العالمین سے جنت نہیں دے سکتا، یہ آدمی تو جہنم کا حقدار ہے۔ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، دونوں آپس میں اپنی اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جنتی، یہ کہہ رہا ہے جہنمی۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے درمیان بھیج دیا، جا کر ان کے درمیان تم فیصلہ کر دو، اور فیصلہ یہ کر دینا قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کی دوری کو ناپ لو، جتنی مسافت ہے، جتنا ڈسٹینس دونوں زمینوں کے درمیان ہے، وہ نیک بستی اور بری بستی دونوں کے درمیان کی دوری کو ناپ لیا جائے۔ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس بستی کے وہ زیادہ قریب نکل جائے اسی بستی کے حساب سے اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر نیک بستی کے قریب ہے تو اسے جنت مل جائے، اور اگر بری بستی کے قریب ہے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اللہ رب العالمین نے نیک بستی کو آرڈر کر دیا کہ تھوڑا سا اس بندے سے قریب آ جا، اور بری بستی کو آرڈر کر دیا تھوڑا سا اس بندے سے دور چلے جا، تاکہ ناپا جائے تو نیک بستی کے قریب نکل جائے اور جنت میں جا سکے۔ جب زمین کو ناپ لیا گیا، زمین کی دوری کو ناپا گیا، وہ آدمی نیک بستی کی تھوڑا سا قریب نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو پھر جنت میں داخل کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے رب کی مغفرت ہے، یہ ہمارے رب کی رحمت ہے۔ ہم اپنے اس رب کی رحمت سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟
اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک عورت کو دیکھ لیا، جنگ کے موقع پہ اس عورت کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، اس عورت کا ایک معصوم سا دودھ پیتا بچہ کہیں پہ کھو گیا ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے اور بچے کی محبت میں اتنی زیادہ پاگل ہے، جس بھی بچے کو پا لیتی اسے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلا رہی ہے۔ اپنے بیٹے کی جدائی میں وہ اتنی زیادہ پاگل ہو چکی ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ جاتی ہے اور آپ اپنے صحابہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ اس عورت کی محبت کو ذرا دیکھو، اپنے بچے کی محبت میں کتنی پاگل اور دیوانہ ہو چکی ہے، کتنی زیادہ جنون کی حالت میں جا چکی ہے۔ اب میرا تم سے سوال یہ ہے، اگر یہ عورت اپنے بچے کو پا جائے، اس کے پاس لا کر کے اس کا بچہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آگ میں اپنے بیٹے کو ڈال دے، تو کیا وہ اپنے اس بچے کو آگ میں اپنے ہاتھ سے پھینک سکتی ہے؟ صحابہ جواب دیتے اللہ کے نبی ہرگز نہیں، کسی بھی قیمت میں یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنے بچے سے ٹوٹ کر کے محبت کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے، بہت سارے ایسی مائیں بھی ہیں، وہ ڈائن صفت مائیں جو اپنے معصوم سے بچے کو پیدا کرنے کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیا کرتی ہیں، کوئی ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتی ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس محبت کرنے والی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، اے میرے صحابہ، تم اس عورت کے دل میں اس کے بچے کے بارے میں جتنی محبت دیکھ رہے ہو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ عورت اپنے بچے سے جتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ کہیں زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب ہمارا رب ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا اگر ہم اللہ کے پاس معافی مانگنے جائیں تو وہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا یا نہیں؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا لیں، ایک آدمی بہت زیادہ گنہگار، وہ آدمی کبھی نیکیاں نہیں کیا کرتا تھا، سب سے زیادہ گناہ کا کام کیا کرتا تھا۔ انتقال کے ٹائم پہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کے نصیحت کر رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے، اے میرے بیٹوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری راکھ کو آدھا سمندر میں، آدھا تم دریا کے حوالے کر دینا اور آدھا تم ہوا اور فضا میں بکھیر دینا، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہو گیا اور اس نے مجھے دوبارہ دنیا میں زندہ کر دیا تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ ویسی سزا اس نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کے راکھ کو سمندر اور ہوا کے حوالے کر دیا، بکھیر دیا، اڑا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ سوال کر رہا ہے، لما فعلت ھذا، اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو، اپنے جسم کو جلانے کا آرڈر کیوں کر دیا؟ تو اس آدمی کا جواب یہ تھا، من خشیتک یا رب وانت عالم، اے میرے رب میں نے یہ کام صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، میں تیرے خوف کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو آرڈر کر دیا تھا۔ وانت عالم، اے میرے رب تو مجھ سے سوال کیا کر رہا ہے؟ یہ بات تو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، وانت عالم تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس آدمی کا جواب اللہ رب العالمین نے سنا، اس کی زبان سے اللہ نے جب یہ جواب سن لیا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اے میرے فرشتوں اس آدمی کو جنت کے اندر لے کر کے جاؤ۔ یہ ہمارے رب کی مغفرت ہے۔ آج ہم اس اللہ رب العالمین سے مایوس ہیں، آج ہم اس رب کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش میں ہیں۔